باب نمبر 50۔ حجاج بن یوسف اپنے نئے محل میں سرکاری کاموں میں مصروف تھا کہ اس کے افسر خاص نے خلیفہ کی طرف سے آنے والے قاصد کی خبر دی۔ حجاج نے قاصد کو فوری طور پہ حاضر کرنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی لمحات میں خلیفہ کا قاصد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ قاصد بکری کی کھال پر لکھا ہوا خلیفہ کا سربہ مہر مکتوب حجاج کے حوالے کرنے کے بعد کچھ دور جا کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے وہ فوری طور پر جواب کا منتظر ہو۔ حجاج نے بے تابی سے لفافے کی مہر توڑ کر خط کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ مکتوب میں لکھا تھا: خلیفۃ الاسلام والمسلمین کی طرف سے گورنر بصرہ و خراسان حجاج بن یوسف ثقفی کے نام۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے۔ جس اللہ نے مرض پیدا کیا ہے بے شک وہی شفا دینے والا ہے۔ ہماری طبیعت بدستور ناساز ہے، لیکن اتنی بھی ناساز نہیں کہ امور خلافت کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ سندھ پر خلافت کے غلبے کے بعد اب دیبل سے سراندیب تک پرچم خلافت لہرانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ہمارے قاصد کو اپنے ہمراہ لے کر فوری طور پر دمشق حاضر ہو، تاکہ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے بحری بیڑے کی تشکیل کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ اب دنیا کی سب سے بڑی بحری فوج کو منظم کرنے کی ذمہ داری آپ کو دیتے ہوئے آپ کو اس بحری فوج کے امیر البحر کے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے۔ خادم اسلام الولید ابن الملک ابن مروان۔ حجاج نے خلیفہ کا خط پڑھتے ہی اپنے خاص افسر کو اسی وقت دمشق روانگی کے لیے فوجی دستے کی تیاری کا حکم دیا۔ حکم جاری کرنے کے بعد اس نے خلیفہ کے قاصد کو مہمان خانے میں آرام اور خاطر و مدارت کے لیے بھیج دیا۔ خلیفہ کے احکامات کو فوری طور پہ بجا لانا حجاج کی وہ خاص صفت تھی جس کی بنا پر وہ بہت سے خلفاء کا منظور نظر رہا تھا اور ترقی کرتے کرتے موجودہ خلیفہ کے نائب کے عہدے تک آ پہنچا تھا۔ حجاج سفر کی تمام ضرورتوں کا اہتمام کرتے ہی ایک فوجی قافلہ لے کر دمشق روانہ ہو گیا۔ چند روز کا تھکا دینے والا سفر کر کے وہ ایک دن صبح سویرے دمشق پہنچ گیا۔ حجاج حسب معمول خلیفہ کا خاص مہمان تھا۔ محل کی روایات کے مطابق اس کی خاطر مدارت کی گئی۔ اسے غسل کے لیے حمام میں لے جایا گیا، جہاں کنیزوں نے اسے خوشبودار پانی سے غسل دے کر اور اس کے جسم کی مالش کر کے لمبے سفر کی تھکن اتار دی۔ اب وہ خلیفہ سے ملاقات کا خاص لباس پہن کر اس کی پسندیدہ خوشبو سے معطر ہو کر طلبی کا منتظر تھا۔ دن چڑھنے کے بعد خلیفہ کا خاص خادم حجاج کو لینے کے لیے آ گیا۔ وہ خادم خاص کے پیچھے محل کے رہائشی حصے کی جانب چل پڑا۔ خادم کا رخ ملاقات کے خاص کمرے کے بجائے خلیفہ کی خوابگاہ کی طرف تھا۔ خوابگاہ کے در پر پہنچ کے خادم پہلے اندر داخل ہوا اور واپس آ کر حجاج کو اندر جانے کا اشارہ کیا تو حجاج اندر داخل ہو گئے۔ وہ اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ خلیفہ مسیری پر تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ حجاج نے یہ منظر دیکھ کے دل میں سوچا، بڈھا کتنا سخت چاند نکلا ہے، ابھی تک مر کر نہیں دیا۔ خلیفہ نے حجاج کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ حجاج کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے اپنی آنکھوں سے لگا کر بوسہ دیتے ہوئے تعظیم اور وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے انسانوں پر اپنی رحمت کی بارش برسانے والے رب، اپنے نائب پر اپنی خاص رحمت نازل کر، خلیفۃ المسلمین کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ حجاج کے دعائیہ کلمات سن کے خلیفہ نے دل ہی دل میں کہا، احسان فراموش کمینے، تیری قبر میں کیڑے پڑے، تو دل ہی دل میں میرے مرنے کا منتظر ہے کہ خود خلیفہ بن بیٹھے۔ یہ سوچنے کے بعد خلیفہ نے حسب معمول اپنے سرہانے رکھی ہوئی پلیٹ میں سے ایک تازہ انجیر حجاج کو عطا کر دی۔ اس نے انجیر کو بہت احترام سے کھانے کے بعد کہا، خلیفۃ المسلمین اپنے اس معمولی خادم پر ہمیشہ مہربانی کرتے ہوئے اس شیریں پھل سے تواضع کرتے ہیں، جس کی قسم خود رب ذوالجلال نے کھائی ہے۔ یہ پھل یقینی طور پر جنت کا میوہ ہے۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا، بے شک یہ پھل کرامات سے بھرپور ہے۔ یہ معدے کی گرانی کو ختم کرتا ہے، قوت باہ کو بڑھاتا ہے،
آپ کو یہ پھل روزانہ ہر کھانے کے بعد کھانا چاہیے۔ آخر آپ کو ملتان پہ فتح حاصل کرنے کے بعد خوب رو ملتانی کنیزوں کو بھی فتح کرنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد خلیفہ نے ایک اور انجیر حجاج کو پیش کرتے ہوئے کہا، میری صحت کے بارے میں فکر کی زیادہ ضرورت نہیں۔ پیچش کی وجہ سے خون کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ کمزوری ہے۔ طبیب کو پختہ یقین ہے کہ کچھ روز میں پیچش ختم ہو جائے گی تو صحت جلد ہی بحال ہو جائے گی۔ حجاج نے خلیفہ کی بات سن کر دل میں سوچا، بڈھے، تیرا چہرہ پیلا پڑ چکا ہے، تیرے جسم سے خون قطرہ قطرہ پخانے کے راستے نکل رہا ہے۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ تو 1 ماہ سے زیادہ نہیں جی سکے گا۔ یہ سوچنے کے بعد حجاج نے خلیفہ کی طرف عقیدت بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا، مجھے آپ کے طبیب کی قابلیت پر مکمل بھروسہ ہے، آپ جلد ہی شفا یاب ہو جائیں گے۔ حجاج کی بات سننے کے بعد خلیفہ نے کہا، سندھ کی فتح اور وہاں سے مسلسل مال غنیمت کی فراہمی سے خلافت کا مالی بحران ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں اندازے سے زیادہ مال و دولت ہاتھ آئی ہے۔ سندھ کے ہنرمند غلاموں کے فنون سے خلافت میں خوشحالی اور بڑھے گی۔ حجاج نے سننے کے بعد کہا، یہ سب کچھ خلیفۃ المسلمین کے جرأت مندانہ فیصلے کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ حجاج کی بات سننے کے بعد خلیفہ نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ سندھ کے جنوبی ساحلوں کو فتح کرتے ہوئے دیبل سے سراندیب تک خلافت کے پرچم کو لہرایا جائے۔ خلیفہ کی بات سن کر حجاج نے دل میں سوچا، منحوس بڈھے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو جنوب سے سراندیب تک کی فتوحات کا سہرا بنی سقیف کے نئے خلیفہ حجاج بن یوسف کے سر ہی بندھے گا۔ حجاج یہ سوچ کر مسکرا کر چپ ہو گیا تو خلیفہ نے کہا، آپ کو ہم خلافت کے زیر تعمیر نئے بحری بیڑے کا امیر مقرر کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اس بحری بیڑے کی تنظیم و تعمیر کے لیے آپ کو کتنے وسائل چاہیے ہوں گے اور آپ کتنے بحری جہاز تعمیر کروانا چاہیں گے؟ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، خادم کی تجویز یہ ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی نسبت سے 99 جہاز تعمیر کرنے چاہیے۔ ہر جہاز کا نام اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے منسوب کیا جائے گا۔ سب سے بڑے جہاز کا نام قہار رکھا جائے گا، جو مشرقین پر اللہ کا قہر بن کر ٹوٹے گا۔ خلیفہ نے حجاج کی بات سن کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک اور انجیر اسے عنایت کی۔ اس انجیر کو کھانے کے بعد حجاج نے کہا، یہ انجیریں یقینی طور پر خلیفہ کے باغ کے پسندیدہ درخت کی ہیں، ورنہ یہ اس قدر لذیذ اور میٹھی نہ ہوتی۔ خلیفہ نے حجاج کی بات سن کر دل میں سوچا، او غدار خلافت، یہ تو تجھے کچھ دیر بعد معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ انجیریں کتنی خاص ہیں۔ یہ سوچنے کے بعد خلیفہ نے کہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ سے حاصل ہونے والے محصول کا آدھا حصہ بحری بیڑے کی تعمیر میں خرچ کیا جائے گا۔ اگر ضروری ہوا تو بیت المال سے بھی اضافی امداد دی جائے گی۔ حجاج خلیفہ کی بات سن کر بہت خوش ہوا، مگر اس کی خوشی اس لمحے مان پڑ گئی جب اسے یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ جیسے اس کا معدہ اندر سے کٹنا شروع ہو گیا ہے۔ حجاج کو شک ہو گیا تھا کہ اسے زہر دے دیا گیا ہے۔ اس کا تجربہ یہ کہتا تھا کہ اسے اپنے معدے کو جلد از جلد خالی کرنا ہوگا، اسے فوری طور پہ قے کرنا ہوگی، دیر کرنا اس کو موت کی وادی میں لے جائے گا۔ اس نے بہانہ بناتے ہوئے خلیفہ سے کہا، مجھے معدے میں کچھ گرانی محسوس ہو رہی ہے، اگر اجازت ہو تو میں مہمان خانے میں جا کر طبیب سے مشورہ کر لوں۔ اس عالم میں خلیفہ کے سامنے رہنا آداب کے خلاف خیال کرتا ہوں۔ حجاج کی بات سن کے خلیفہ نے تالی بجائی۔ تالی کی آواز سن کر باہر کھڑا ہوا دربان اندر آ گیا۔ خلیفہ نے دربان کو حکم دیا کہ طبیب کو حاضر کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں طبیب اندر آ گیا۔ خلیفہ نے طبیب سے کہا، حجاج کو معدے میں گرانی محسوس ہو رہی ہے۔ طبیب نے کچھ دیر معائنہ کرنے کے بعد پاس کھڑے ہوئے خادم کو ٹھنڈے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لانے کو کہا۔ جب خادم دودھ لے آیا تو خلیفہ نے حجاج کو دودھ پینے کو کہا۔ حجاج کو معلوم تھا کہ دودھ پینے سے زہر کا اثر اور تیز ہو جائے گا، مگر اس کے پاس خلیفہ کے حکم کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ حجاج نے دودھ پینے کے بعد کہا، میرے خیال سے مجھے کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہیے تاکہ معدے کے درد سے نجات مل سکے۔ حجاج کی بات سن کے خلیفہ نے کہا،
آپ زیادہ فکر نہ کریں، آپ ہمارے مایہ ناز جنگجو ہیں، معدے کی معمولی سی تکلیف آپ کا کیا بگاڑے گی؟ جس بہادر سپوت کا دشمن کی تلواریں کچھ نہ بگاڑ سکی ہوں، اسے معمولی سے معدے کے درد سے کیا ڈر؟ آپ کے کھانے میں شاید گوشت کی مقدار زیادہ ہے۔ ہمارے طبیب کا کہنا ہے کہ گوشت معدے میں گرانی پیدا کرتا ہے، کھانے میں سبزیوں کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے اور انجیر کو ہر کھانے کے بعد کھانا چاہیے۔ انجیر تبخیر معدہ کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ نے یوں ہی تو اس پھل کی قسم نہیں کھائی۔ یہ کہنے کے بعد خلیفہ نے ایک اور انجیر حجاج کو پیش کی۔ حجاج نے دل میں سوچا، یہ منحوس بڈھا مجھے آج انجیریں کھلانے پر کیوں تلا بیٹھا ہے؟ حجاج نے بظاہر مسکراتے ہوئے بے دلی سے خلیفہ کے ہاتھ سے انجیر لے کر منہ میں رکھی۔ اسے اس انجیر کے ذائقے میں کچھ کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن کھانے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ جب حجاج نے انجیر کھا لی تو خلیفہ نے کہا، بحری بیڑے کی تعمیر کے لیے اگر آپ کو دمشق کے دستکاروں کی ضرورت ہے تو آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ حجاج نے سن کر کہا، خلیفۃ المسلمین کی بہت مہربانی، لیکن سندھ اور مکران کے ساحلی علاقوں کے دستکار چھوٹی بڑی کشتیاں بنانے میں بہت مہارت رکھتے ہیں، اور وہاں کشتیاں بنانے کے لیے بہت اچھی قسم کی لکڑی بھی میسر ہے۔ خلیفہ حجاج کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بیت المال کے دفتر کا محتمم آپ سے ملاقات کا منتظر ہے۔ وہ آپ کو سندھ سے آنے والے مال غنیمت، غلاموں اور کنیزوں کی فروخت کا حساب پیش کرنا چاہتا ہے۔ آپ بھی سندھ پر قبضے کی مہم میں ادا کیے جانے والے اخراجات پر ایک نظر ڈال لیں۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے بوسے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ حجاج نے خلیفہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے سوچا، لعنت ہو تیری شکل پر خلیفہ، تو نے مجھے زہر دے کر جان بوجھ کر محل میں روک لیا ہے تاکہ زہر میرے جسم میں پھیل جائے۔ خلیفہ کی خوابگاہ کے باہر ایک افسر منتظر تھا جو حجاج کو بیت المال کے افسر کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ حجاج نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔